امام ابو حاتم الرازی، امام منذر، یہ سب امام ابو زرع کے کلاس فیلو تھے، بیٹھے تھے۔ امام ابو زرع کو سکرات لگی ہوئی ہے، آپس میں آہستہ آہستہ کہتے ہیں حدیث تلقین پر کیسے عمل کریں۔ حدیث تلقین جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب کسی کا آخری وقت ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو تاکہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنے جائے۔ تکلیف کی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکے، اس کے کان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے سامنے پڑھو۔ اب اس بہت بڑے چوٹی کے محدث کو ہم کس طرح تلقین کریں؟ سوچ رہے ہیں کس طرح نصیحت کریں؟ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا جی ہاں، درخواست ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیں، بالکل خاموش رہیں، آپ میں سے کسی نے گفتگو نہیں کرنی، میں ایک ترتیب سے یہ تلقین کرواتا ہوں۔ سارے کلاس فیلو تھے، اس لیے امام ابو حاتم الرازی نے ایک حدیث کو اس کی سند سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح، یہاں کہا اور امام ابو حاتم الرازی رک گئے، اس طرح رک گئے جیسا کہ آگے نہیں آتا، جس طرح نہیں آدمی بھول جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ مبارک مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا، ایک سال بعد آتا ہے اور آ کر عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے انسانیت کی بڑی تربیت کرتا ہے، بڑی اصلاح کرتا ہے، اور اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ نمازوں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، لیکن افسوس ہوتا ہے ایک مہینہ 29 یا 30 دن کا جب یہ چلا جاتا ہے ایسے لگتا ہے ساری رونقیں اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد ہم پھر جہاں پہلے تھے وہیں آ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے جس عمل سے محبت کرتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ جس پر ہمیشگی جس پر ہمیشگی ہو، چاہے مختصر کیوں نہ ہو، ہمیشگی ہو، استقامت ہو، استقامت ہو۔ کن نمازیوں کی تعریف اللہ نے کی ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا استقامت نہیں ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا استقامت ہے۔
سچ بولنا استقامت نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنا استقامت ہے۔ حلال کھانا استقامت نہیں ہے، ہمیشہ حلال کھانا یہ استقامت ہے۔ استقامت بنیادی چیز ہے، عمل کرنا، چھوڑ دینا، پھر موڈ آ گیا شروع کر دیا پھر چھوڑ دیا، استقامت نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک نوجوان صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی آتا ہے، کہتے ہیں کنت شابا انام فی المسجد، عبداللہ کہتے ہیں جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں مسجد میں سوتا تھا۔ کبھی دل نے چاہا اٹھ کر تہجد پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، استقامت نہیں تھی۔ ایک رات کیا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا، امام بخاری اس خواب کو بیان کرتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کأن ملکین اخذانی، دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، ایک فرشتے نے میرے دائیں بازو کو پکڑ لیا، ایک کو بائیں کو پکڑ لیا، وَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، اور مجھے جہنم کے کنارے پر لے گئے۔ میں نے دہکتی ہوئی جہنم دیکھی، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، مخلوق تھی جہنم میں، اور ایسے بھی لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا۔ میں نے تو اس جہنم کو دیکھ کر فجعلت اقول اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، میں تو بار بار اللہ سے درخواست کرتا رہا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ ان دونوں فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اختیارات زیادہ تھے، وہ ان کا ہیڈ تھا۔ اس نے آ کر کہا اس کو چھوڑ دو، کس کو تم نے پکڑا ہوا؟ حالانکہ بالکل انہیں ایسے پکڑا ہوا تھا، لگتا تھا بھی دھکا دیں گے اور میں سیدھا جہنم چلا جاؤں گا۔ اس فرشتے نے مجھے چھڑایا، جو ہی انہوں نے مجھے چھوڑا میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں پریشان تھا، یہ خواب، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معبر ہو سکتا ہے؟ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں گیا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں چڑھتی جوانی تھی، اکابرین بیٹھے تھے، بزرگ ہستیاں بیٹھی تھیں، میں سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک اور راستہ ڈھونڈا، میں نے کہا بہن کے گھر جاتا ہوں۔ کون ہے؟ حفصہ۔ وہ کون ہے؟ ام المومنین، ان کی بہن ہے اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں گیا، میں نے کہا یہ میں نے خواب دیکھا، میں پریشان ہوں، سکون نہیں آ رہا، اس کی تعبیر چاہیے۔ تعبیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں۔ ٹھیک ہے، جب میرے گھر تشریف لائیں گے میں تعبیر پوچھ لوں گی۔ اب میں انتظار میں ہوں کس وقت نبی علیہ السلام میری بہن کے گھر جاتے ہیں۔ آپ گئے، اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ واپس جائیں، میں بہن کے پاس جاؤں۔ میں پہنچ گیا،
سید حفصہ نے بتایا جی ہاں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیرا خواب سنایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ فرمایا کہ ان عبد اللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل، حفصہ تیرا بھائی اچھا ہے، کاش تہجد کی نماز پڑھتا۔ اللہ، میرے بھائیو، یہ جو ان دنوں میں ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی صلاۃ اللیل ہے۔ نام مختلف ہے، عمل ایک ہے، عبادت ایک ہے۔ تو ہم بھی ذرا یہاں رک کر سوچیں، ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان گیا ہمارے جذبات بھی ختم ہو گئے۔ یہ عبادت اصل میں آدھی رات کے بعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کہ رمضان میں اس نے آدھی رات کے بعد تو اٹھنا ہے، 2 کام جمع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے بندے کے پاس وقت کم ہو اور دونوں کام نہ کر سکے، تہجد بھی پڑھنی ہے اور سحری کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے آسانی کی اور سہولت ایسی کی، ایک عمل کو عشاء کی نماز کے ساتھ رکھ دیا۔ عبادت وہی ہے۔ لہذا جس جذبے کے تحت آج یہ عمل ہو رہا ہے، یہ مستقل ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے، ورنہ وہی بات بن جائے گی جو عبداللہ کی تھی۔ حفصہ، اس کی تعبیر یہ ہے، تیرا بھائی نیک آدمی ہے، بس ایک خامی ہے، تہجد نہیں پڑھتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، مسلمان کے اندر یہ خامی نہیں ہے کہ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، یہ خامی نہیں ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ خامی نہیں ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، مغرب کی، یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو فرض ہے، اس کا ادا نہ کرنا کفر ہے۔ خامی یہ ہے کہ یہ نوافل نہ پڑھے۔ قرآن کریم اس مہینے میں تلاوت ہو رہی ہے، رمضان کے بعد تلاوت ختم ہو گئی، ایسا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ، تیرے اندر یہ خامی آ گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں بس اس دن میں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا، اب جب تک زندہ رہوں گا تہجد پڑھوں گا۔ عبداللہ نے جس طرح وعدہ کیا تھا، ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کریں، بالکل یہ تہجد پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد نفلی روزے رکھنے ہیں، وہ شوال کے ہو سکتے ہیں، ہر پیر جمعرات کا، ایام البیض کے، محرم کے روزے، ذوالحجہ کے روزے، شعبان میں کثرت سے روزے، صدقہ خیرات اللہ توفیق دیتا رہے گا، خرچ کرتے رہیں گے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ چکا، اب تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کو بھی امام بخاری نے بیان کیا ہے، امام مسلم بھی لائے ہیں۔ پھر میں نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب کیا تھا؟ اب تبدیلی آ گئی، خواب میں بھی تبدیلی آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ کأن فی یدی قطعۃ استبرق، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، اور ریشم کے اس ٹکڑے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسا کرنٹ رکھا ہے کہ لیس مکان فی الجنت ارید الا طارت الیہ۔ میرے دل میں جب خیال آتا جنت میں رہ کر
کہ فلاں علاقے میں جاؤں، وہ ٹکڑا اڑتا اور مجھے ساتھ لے جاتا، میں اڑ رہا ہوں، جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ آنکھ کھل گئی، پھر بہن کے گھر پہنچ گیا، جی ہاں پوچھ لیا، نبی علیہ السلام ارا عبد اللہ رجلا صالحا، حفصہ اب تیرا بھائی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن چکا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والے لگ جائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، پسندیدہ۔ استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم۔ کیا بشارتیں ہیں، کیا خوشخبری ہیں۔ شرط استقامت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک دعا مانگا کرتے تھے اپنی امت کو بھی بتائیے، وہ کون سی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وفی روایت علی طاعتک۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم رکھ، اپنی اطاعت پر مستقیم رکھ۔ اصل چیز یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اے اللہ تا حیات دین پر قائم رکھ، تا حیات۔ یہ ہے نعمت، استقامت یہ نعمت ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تا حیات استقامت نصیب فرماتا ہے، استقامت فی الدین نصیب فرماتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک شخص صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، صحابہ کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ایک طویل سفر طے کرتا ہے، چلتے چلتے کمر ٹوٹ گئی، پاؤں جواب دے گئے، ہمت نے جواب نہیں دیا، مدینہ پہنچ گیا، مسلمان ہو چکا تھا، قافلوں کے ذریعے دین سمجھ چکا، عقیدہ سمجھ چکا، عمل سمجھ چکا، چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اللہ نے اس دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ مدینے میں داخل ہو، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا نبی علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ انہوں نے بتایا 1 ہفتہ پہلے آپ فوت ہو گئے۔ اب آپ بتائیں یہ کیا سوچتا ہوگا؟ کاش راستے میں آرام نہ کرتا، فلاں جگہ نہ ٹھہرتا، فلاں جگہ نہ سوتا، لیکن اللہ کا فیصلہ ایسا تھا۔ رو رو کر داڑھی تر ہو گئی، سینہ، چھاتی، چہرہ آنسوں سے۔ عبادہ بن صامت نے کہا رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام سے ملاقات تیری نہ ہو سکی، لیکن تو میرے ساتھ چل، آج کے بعد تیری حیثیت میرے ہاں میرے بیٹے کی ہے، جتنا دین نبی علیہ السلام سے میں نے حاصل کی ہے میں تجھے پڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، انہیں کے پاس رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا عبادہ بن صامت بیمار ہو گئے، بستر پہ پڑے ہیں،
اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ شاگرد امام سنا بھی رحم اللہ یہ بھی بیٹھا ہے، رو رہا ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ چلو ان کے شاگرد میرے استاد بن گئے، لیکن دین مکمل حاصل نہ کر سکا، یہ بیچارہ بیمار ہے، اے اللہ اس کو صحت دے دے، اے اللہ اس کو تندرستی دے دے، دعائیں کر رہے ہیں۔ عبادہ بن صامت نے آنکھ کھولی اور کہا سنا بھی، زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پتہ نہیں میری زندگی کتنا ہے، لیکن ایک بات ہے، نبی علیہ السلام سے جتنا دین میں نے حاصل کیا تھا وہ میں نے تجھے سارا بتا دیا، صرف ایک حدیث باقی، آج سن لے، صرف ایک حدیث باقی، ایک سبق باقی ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عبادہ بن صامت نے یہ حدیث سنائی، اس حدیث کا آخری لفظ جنہ منہ سے نکلا، خرجت روح بھی پرواز کر گئی۔ کیسی استقامت، کیسی استقامت، آخر وقت تک کس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ایمان والی، موت دی ایمان والی، خاتمہ ایمان پر، دعائیں کرو، کوشش کرو۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ایک چوٹی کے محدث کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے۔ یہ محدث کون ہیں؟ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، سب سے بڑے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو زرع کو علم کتنا دیا تھا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے ایک بھری مجلس میں کہہ دیا تھا کہ اگر میرے شیخ، میرے استاد امام ابو زرع الرازی کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پھر شاگرد کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا استاد سے مل کر معلوم تو کروں کہیں میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی۔ سفر کیا اور امام ابو زرع کے پاس پہنچے کہ میں نے ایسے آپ کے بارے کہہ دیا تھا۔ فرمایا جی ہاں، امسک علیک زوجتک فی حبالک، بیٹا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ احفظ مئتي الف حدیث کما یحفظ الانسان قل هو اللہ احد، بیٹا 2 لاکھ حدیثیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے میری زبان پر ایسی ہیں جیسے ایک عام مسلمان کی زبان پر سورہ اخلاص ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا امام، یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا شیخ علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ تو بتائیں علم زیادہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے شیخ امام احمد بن حنبل کے پاس تھا؟ تو فرمان لگے کیا تقابل کر رہے ہو؟ میرا اور میرے شیخ کا تقابل کر رہے ہو؟ میرا شیخ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل فرماتے سنو، میں شیخ کے پاس رہا ہوں، شیخ کے پاس پڑھا ہوں، شیخ کے مکتبے میں رہتا تھا۔ میرے شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مکتبہ اتنا بڑا تھا، اگر کسی وجہ سے ان کتابوں کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ شفٹ کرنے کی نوبت آتی
تو ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے کم از کم 12 اونٹ کی ضرورت پیش آتی، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک اونٹ کتنے وزن اٹھاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ماتے کل ذالک کان یحفظ عن ظہر قلبہ، لوگو میں اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں پورا مکتبہ امام احمد حنبل کو زبانی یاد تھا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ سکرات لگی ہوئی تھی، سکرات لگی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے محدثین مجتہدین موجود تھے، امام ابو حاتم الرازی، امام منذر، یہ سب امام ابو زرع کی کلاس فیلو تھے، بیٹھے تھے۔ امام ابو زرع کو سکرات لگی ہوئی ہے، آپس میں آہستہ آہستہ کہتے ہیں حدیث تلقین پر کیسے عمل کریں۔ حدیث تلقین جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کسی کا آخری وقت ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو تاکہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنے۔ تکلیف کی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکے، اس کے کان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے سامنے پڑھو۔ اب اس بہت بڑے چوٹی کے محدث کو ہم کس طرح تلقین کریں، سوچ رہے ہیں کس طرح نصیحت کریں۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا جی ہاں، درخواست ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیں، بالکل خاموش رہیں، آپ میں سے کسی نے گفتگو نہیں کرنی، میں ایک ترتیب سے یہ تلقین کرواتا ہوں۔ سارے کلاس فیلو تھے، اس لیے امام ابو حاتم الرازی نے ایک حدیث کو اس کی سند سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح، یہاں کہا اور امام ابو حاتم الرازی رک گئے، اس طرح رک گئے جیسا کہ آگے نہیں آتا، جس طرح نہیں آدمی بھول جاتا ہے۔ باقی سب خاموش ہیں کیونکہ کہا ہوا تھا تم نے خاموش رہنا ہے، باقی سارے خاموش ہیں، اور امام ابو حاتم الرازی بالکل رک گئے، آگے نہیں آتا۔ قربان جائیں، سکرات لگی ہوئی، سکرات۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، توفیق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے، مخرج۔ فتح عینیہ، فتح عینیہ، امام ابو زرع رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد اسی سند کو آگے چلاتے ہیں۔ عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ کلمات کہے اور فوت ہو گئے۔ اللہ، میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا انتقال ہو، موت ہے، ایمان پر ہے۔ موت کا پتہ ہے کب آئے گی، پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری موت، انتقال، وفات، روح قبض ہو ایمان پر، تو ہمیں ہر وقت ایمان پر رہنا ہوگا۔ کوشش کریں، کوشش کرو، توفیق دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کوشش کرو۔ استقامت یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ جو جذبہ آج ہے دینداری کا، اس مہینے کے بعد بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے۔
دیکھیں اب تو ہم سارے کام بھی کرتے رہے، 8 رکعت تراویح پڑھتے رہے، جبکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے، حکم ہے کہ رات کو اٹھو، آدھی رات کے بعد اٹھ جاؤ، زیادہ بھی نہیں، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ نماز کیوں پسند ہے؟ اس لیے یہ وہ نماز ہے جب بندہ پڑھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ صبح کی نماز سب دیکھ لیتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھتا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، آدھی رات کے بعد بندہ بستر کو چھوڑ کے اکیلا کھڑا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے میدان میں، قیامت کا مسئلہ بڑا حساس ہے، یہ دنیا کے مختصر ہے، آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ دنیا کے دن 10 12 15 گھنٹے کے، راتیں مختصر، دن مختصر۔ اس دن کو سامنے رکھیں، کل قیامت کے دن چٹیل میدان، جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے میدان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی کوئی سایہ نہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ اسی لسٹ میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اب جب میں حدیث پڑھتا ہوں، کیا وہ سارے لوگ محدثین ہوں گے، فقہاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے؟ غور تو کر رہے میرے بھائیو، غور کرو۔ امام عادل، سب سے پہلے عرش کے سائے میں جگہ دیجئے کس کو؟ امام عادل۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، امام بھی نکرہ ہے، عادل بھی نکرہ ہے، جو اپنے عموم پہ دلالت کرتا ہے، مانا ہر وہ حکمران جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، ہر حاکم جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، ہر ایک کے ساتھ انصاف جب کرے گا تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف کرے گا، کہ جب وہ حکومت سنبھالے گا اس خطے سے شرک کا کلا کما کرے گا۔ امام عادل، اگر آپ نے دیکھنا ہو کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا، بتوں کو توڑا۔ اے علی جا، نوجوانوں کو لے کر جا، جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی مورتی نظر آئے، کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اوپری نظر آ جائے، اس کو برابر کر دو۔ یہ امام عادل۔ وہ امام عادل نہیں ہے جو آتے ہی سب سے پہلے اللہ کی مخلوق کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ امام عادل کہاں ہیں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ کہاں انصاف کیا؟ امام عادل سب سے پہلے اللہ کے ساتھ انصاف۔ وَشَابٌ
نشا فی عبادت اللہ تعالی، اس عرش کے سائے میں کون بیٹھا ہوگا؟ وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نوجوان کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے جوانی ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں قوت، مضبوط، خون طاقتور، کھولتا ہوا، جذبات مضبوط، شیطان کا حملہ بھی مضبوط، شیطان کا حملہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں جو جوان اللہ کی بات کرتا ہے، یہ جوان اللہ کو کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اس جوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل ہر وقت لگا ہوا ہے مساجد کے ساتھ۔ مساجد جمع ہے مسجد کی۔ ایک آدمی ہے، اس کے لیے مساجد کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا، ایسا شخص جو جہاں جائے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اپنے محلے میں ہے، کسی اور جگہ پر جہاں بھی ہے، سب سے پہلے معلوم کرتا ہے یہاں مسجد کہاں ہے۔ اذان آتی ہے، جہاں گیا ہوا ہے ہر ایک چیز کو چھوڑ کر پہلے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ نوجوان جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اس روزے نے آپ کو نصیحت کی ہے تقوی کی۔ ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، سہولیات موجود ہیں، دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پی لے۔ پانی کی کون سی خوشبو ہوتی ہے؟ 2 منٹ کے بعد ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، باہر آ جاؤ۔ معاشرے میں تو روزدار ہے، لیکن کہتے نہیں، کیوں نہیں کھاتا، کیوں نہیں پیتا؟ میں اللہ کے ہاں روزدار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں روزدار لکھا جاؤں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے ہاں دیندار بننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں ایک اللہ کا خوف بیٹھاؤ۔ اس شخص کو نوجوان عورت نے دعوت دی، برائی کی، اور 2 چیزیں تھیں۔ لوگ دولت پھینکتے تھے عورتوں کے آگے برائی کے لیے، یہ عورت اتنا فریفتہ ہے اس پر کہ اپنا حسن بھی پیش کرتی ہے، اپنا مال بھی پیش کر رہی ہے۔ مال بھی تجھے دیتی ہوں، میرے جذبات یہ ہیں، سب کوئی سنتا ہے، صرف اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے جس کے 3 الفاظ ہیں، انی اخاف اللہ۔ 3 الفاظ، 3 الفاظ کا یہ مرکب ہے، انی اخاف اللہ۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جملہ 3 الفاظ کا مرکب، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، قیامت میں اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ روزے کو اتنی اہمیت کیوں ملی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے لوگو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ، نماز بھی تو تیرے لیے ہے، حج بھی تو تیرے لیے ہے، زکوٰۃ بھی تو تیرے لیے ہے، صدقہ خیرات بھی تو تیرے لیے ہے، صرف روزہ تیرے لیے نہیں ہے۔ تو نے یہ کیوں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ جی ہاں، روزے کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، کوئی نہ بھی چاہے تب بھی اگلے کو پتہ چل جاتا ہے۔
نماز پڑھو گے کوئی اور دیکھ سکتا ہے، صدقہ خیرات کرو گے کتنا چھپاؤ گے، آخر جس کو دو گے اس کو تو پتہ چلے گا نا۔ حج، قربانی، لیکن روزہ اگر بندہ خود نہ بتانا چاہے کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا، کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا یہ روزدار ہے کہ نہیں۔ اس کو کل بدلہ بھی دوں گا اس طریقے سے کسی کو پتہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ بتا آگے ایک خوش نصیب کا ذکر سنیے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ شخص بھی ہے جو اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلے، یہ تہجد کے وقت ہے، اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے ہوئے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ روزے کی نصیحتیں ہیں، جس شخص کو سنیے، جس شخص کو روزے کا فلسفہ سمجھ آ گیا وہ کامیاب، جس نے روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا اس کے روٹین میں چینجنگ تو آئی ہے، عبادت نہیں تھی وہ عادت تھی، کھانے پینے کی روٹین چینج ہو گئی، رمضان کا شیڈول بدل گیا، رمضان کے بعد کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا، روٹین بدلی، عادت تبدیل ہوئی، عبادت نہیں بنی۔ اللہ کے بندو یہ آخری ایام ہے اس مبارک مہینے کے، آج بھی اللہ کو بنا لو، آج بھی اللہ کو بنا لو۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ دیکھو ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اگر اولاد کوئی گستاخی کرے، نافرمانی کرے، باپ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو بنانے کے لیے بیٹے کو آنا پڑتا ہے، ابو دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، غلطی ہو گئی، آنا پڑتا ہے۔ کبھی تو باپ کے غصے کو دیکھ کر وہ خود نہیں آتا، اپنے چچا کو لے کر آتا ہے، اپنی ماں کو لے کر آتا ہے، بھائی کو لے کر آتا ہے، ابو ناراض، بچی سے غلطی ہو گئی، ماں کو منانے کے لیے وہ آتی ہے۔ اللہ قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے گناہگار، نافرمان، گستاخ بندوں کو خطاب کیا۔ بتاؤ، مومنوں کو نہیں، متقین کو نہیں، پرہیزگاروں کو نہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، کن کو؟ گستاخوں کو۔ کوئی بات نہیں، گستاخی تم نے کی ہے، آ جاؤ میں تمہیں معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ خود آواز دیتا ہے۔ اس طرح کی آواز اپنی اولاد کو نہ ماں دیتی ہے نہ باپ، اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب ایک غزوے میں صحابہ کرام کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ آ گیا، اس کو بھی اٹھا کر مدینہ لے آئے، اس کی ماں بیچاری تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئی، مسند احمد کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو بچہ دکھلایا، تیرا ہے، اس نے چھاتی کے ساتھ لگا لیا، پورے جسم کو چومنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا اتراؤن ان هذه المرأة تارکہ
ولدہا فی النار، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت طارحۃ ولدہا فی النار، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو کبھی آگ میں ڈال دے؟ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے سنو، واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، غور کریں، ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کیا آج یار فلاں مریض کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، ابھی ارادہ کیا آج یار فلاں غریب کو نہ کچھ خرچہ دے کر آؤں گا، ابھی ارادہ کیا، ابھی کام کیا نہیں، خالی ارادہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے حکم دیتے ہیں اس کے خاتے میں ایک نیکی لکھ دو۔ اگر یہی بندہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، کیا نہیں تھا، نیکی لکھ دی گئی، اگر یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اللہ فرماتا نہیں، جب تک گناہ نہیں کرے گناہ نہیں لکھنا۔ آپ غور کرو اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، نہ لکھو۔ نیکی کے ارادے کے بعد نیکی نہ کر سکا، نہ کیا، اللہ آپ مٹا دے نیکی؟ نہیں، ارادہ تو کیا تھا نا، مٹاؤ نہیں۔ لیکن گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ نہیں لکھا، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد پھر اس ارادے کو چھوڑ دیا، گناہ کے ارادے کے چھوڑنے پر اللہ فرماتا ہے ایک نیکی لکھ دو۔ غور تو کریں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غور تو کریں۔ نیکی کر لی، کم سے کم 10 نیکیاں لکھی گئیں، لیکن اگر گناہ کرنے کے ارادے کے بعد گناہ کر لیتا ہے تو میں تو حیران ہوتا ہوں، نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے سے نہیں پوچھتا، لکھ لیتا۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے وہی، تو gناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے لکھوں یا نہ لکھوں۔ غور تو کرو، فرشتے سے پوچھتا ہے گناہ اس نے کر لیے، لکھ لو، فرشتہ کہتا نہ لکھ۔ ان صاحب الشمال، صحیح مسلم کی حدیث ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم کو روکے ہوئے کتنا 6 ساعات، ساعت کی جمع ہے۔ آج کل بعض اہل لغت نے سا کا معنی 1 گھنٹہ کیا ہے، دقیقہ 1 منٹ، لحظہ، دقیقہ، اتنا دیر تک قلم کو رو کے رکھتا ہے، نہ لکھا۔ کیوں نہ لکھو؟ گناہ تو کر لیا، گناہ تو کر چکا، اب کیوں نہ لکھ لوں؟ ہو سکتا ہے اس کا ضمیر ملامت کرے، یہ معافی مانگ لے۔ اللہ، میرے بھائیو، ہو سکتا ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ معافی مانگے، تجھے اس کا گناہ کاٹنا پڑے گا، رجسٹر میں دھبے آ جائیں گے، اس کے رجسٹر میں دھبے نہیں آنے چاہیے۔ یہ تو مہربان ذات ہے، کس قدر مہربان ذات ہے۔ صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے، آواز لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اللہ کہ تو نے چھپ چھپ کے گناہ کیے رات بھر، کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن میں تو دیکھ رہا تھا، اب تو روشنی ہو گئی، صبح ہو گئی، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں۔
جب شام ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے. سارا دن تو نافرمانیاں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، حرام کھاتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا. چلو اب دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، آ جا معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کروں. کس قدر مہربان ذات ہے. اس اللہ کو منا لو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں. جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کو منا لو. اس مہینے کے یہ قیمتی ایام ہیں، ان کی قدر کرو. اور یہ جو روزے نے نصیحتیں کی ہیں تا حیات ان کو پلے باندھ لو، استقامت اختیار کرو. اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.